حمیرہ نے بیٹی کو یہ بات سمجھائی کہ بچے کی پیدائش تک انتظار کر لے، بس پھر معیز عالم چاروں شانے چت ہوا کہ ہوا۔ مہر بانو نے یہ بھی کر لیا۔ کڑکتی سردیوں کی ایک بہت ہی ٹھنڈی رات میں پیارے سے گل گوتنے بیٹے کو جنم دے کر اس نے سوچا کہ اب اس کی اور معیز عالم کے درمیان سرد موری کی جو برف ہے وہ پگھل جائے گی، اور اس برف کے ساتھ ساتھ معیز عالم بھی پگھل جائے گا۔ اس کی توقع کسی حد تک پوری ہوئی۔ پوتے کا سن کر دادی آئیں، ڈھیروں ڈھیر مٹھائی لے کر۔ پوتے کو دیکھ کر بہت ہی خوش تھیں، ساری باتیں فراموش کر دیں۔ گھر چلو مہر بانو، اللہ نے خوشی کا موقع دکھایا ہے، اسے سب کے ساتھ مل کر مناؤ۔ بچے کو تمہارے ساتھ ساتھ باپ کی بھی ضرورت ہے۔ وہ بڑی بن کر سمجھا رہی تھیں۔ معیز کب تک آئیں گے؟ مہر بانو نے نخوت سے سوال کیا۔ میں معیز سے بڑی ہوں، میں آ گئی، کیا یہ کافی نہیں؟ وہ ابھی تک بردباری سے کام لے رہی تھی۔ جی نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ مہر بانو نے بے حد تنفر سے اپنی ساس کو دیکھا۔ بڑھیا سے جتنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں اتنا ہی مجھ سے چمٹ رہی ہے۔ آپ ہی سمجھائیں مہر بانو کو۔ انہوں نے مدد طلب نظروں سے اپنی سمندھن کو دیکھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے بچی، اتنے مہینوں خبر نہیں لی، پلٹ کر دیکھا تک نہیں کہ کس حال میں ہے۔ اب بھی آپ کے بیٹے کی اکڑ نہیں گئی؟ اپنے بچے کو دیکھنے تک نہیں آیا؟ خدا جانے کس نے بھڑکایا ہے، کیا کیا تعویذ گنڈے کروائے ہیں کہ بیوی کی فکر ہی نہیں، ذرا بھی بچے کو دیکھنے کا ہوش نہیں۔ برا مت مانیے گا، رشتہ تو اصل میں آپ کے بیٹے سے ہے، نکاح کے 2 بول اسی کے ساتھ پڑھوائے تھے۔ آپ سے بھی جو واسطہ تعلق بنتا ہے وہ اسی کی وجہ سے بنتا ہے۔ بیٹے کو بھیجنا چاہیے تھا، بجائے اس کے خود اٹھ کر چلی ہیں۔ حمیرہ نے ایسے کڑوے لہجے میں یہ سب کہا کہ وہ جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئیں۔ آئی تھیں خوشی خوشی، واپسی بڑے بوجھل اور بجھے بجھے دل کے ساتھ ہوئی۔ بیٹا منتظر تھا کہ شاید بزرگ کا لحاظ کر کے مہر بانو مان جائے، واپس آ جائے، مگر ماں کو اکیلا دیکھ کر اتنا جھٹکا نہیں لگا جتنا انہیں اداس یا رنجیدہ دیکھ کر لگا تھا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا امی؟ معیز نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ بیٹا میرا خیال ہے کہ مہر بانو کو تم کو ہی جانا چاہیے، آخر کو شوہر تم ہو، اصل رشتہ تو تم سے ہی ہے۔ وہ دل گرفتگی کے عالم میں گویا ہوئیں۔ کیا کہا ہے ان لوگوں نے؟ معیز کے سوال پہ انہوں نے سوچ کر سب کچھ بتا دیا کہ شاید یہ سن کر معیز اپنی بیوی کو لینے چلا جائے کہ وہ شوہر کے آنے پر راضی ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو ایک طرح سے ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں۔ بیٹا تم چلے جاؤ بہو کو لینے، سب گلے شکوے ختم کرو، خیر سے ماں بن گئی ہے تمہارے بچے کی، اب تم بھی اپنی ضد چھوڑ دو۔ وہ متلجی لہجے سے بیٹے سے مخاطب تھیں، اور بیٹے کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ماں کی عزت اور محبت کے حوالے سے وہ جتنا حساس تھا، خود ماں کو بھی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ ان لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو ذلیل کرنے کی؟ مٹھیاں بھینچ کر وہ گھٹی گھٹی آواز میں ماں سے مخاطب ہوا، چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ان سب باتوں کو چھوڑو معیز، معاملہ بنانے کی کرو میرا بیٹا۔ بیٹے کا چہرہ اور حالت دیکھ کر وہ گھبرا سی گئیں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ معیز کا رد عمل اتنا سخت ہوگا۔ معاملہ بنانے کے لیے چھوڑا ہی کیا ہے ان لوگوں نے؟ انتہائی سخت لہجے میں بولتا ہوا وہ ایک جھٹکے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ معیز معیز میری بات تو سنو۔ وہ پیچھے اس کو آوازیں دیتی رہ گئی مگر معیز نہ رکا۔ منگنی کی تقریب گھر میں ہی رکھی گئی تھی۔ ثانیہ کی فیملی نے عاطف اور اس کے گھر والوں کو اپنے گھر پر ہی بلا لیا تھا، ایک ہی جگہ دونوں کی رسم ادا ہو جائے گی۔ ویسے بھی عاطف کی طرف سے مہمانوں کی تعداد بس گنی چنی ہی تھی۔ سسرال سے سارے رشتے اور رابطے ختم ہو چکے تھے۔ میکے میں بھی والدین رہے نہیں، اور 3 بہن بھائی تینوں ملک سے باہر، شادی پر آنے کا سب نے وعدہ کیا تھا۔ فی الحال کسی کا بھی آنا مشکل تھا۔ امی نے محلے کے چند افراد بلا لیے تھے اور 1-2 عاطف کے دوست تھے۔ ثانیہ کا گھر ٹھیک ٹھاک بنگلہ تھا جس کی بڑی ساری چھت پر انتظام کیا گیا تھا۔ معیز اپنی امی کو خوشی میں خوش تھا، وہ خود بھی دل سے خوش ہونا چاہتا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ دل کی ہر خواہش پوری ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ادھوری خواہش کے پیچھے انسان جوگ بجوگ میں مبتلا ہو جائے، روک لگا لے خود کو۔ عاطف یہاں آنے سے پہلے تھوڑا سا پریشان تھا، منتشر ذہن کے ساتھ آیا تھا، پھر دھیرے دھیرے ساری کلفت ڈھلنے لگی، اداسی زائل ہونے لگی۔ ماحول کا اثر تھا یا اس اجتماع کا جو یہاں فقط 2 مہمانوں خصوصی اکٹھے ہوئے تھے، عاطف اور ثانیہ؟ عاطف ہنستے مسکراتے چہروں کو دیکھ رہا تھا، اور پھر یہ مسکراہٹ سفر کرتی ہوئی اس تک بھی آن پہنچی۔ ثانیہ کو اس کے پہلو میں لا کر بٹھا دیا گیا، پور سنگھار، نک سک سے تیار، جیتی جاگتی خوبصورت سی لڑکی اس کے پہلو میں منگیتر کی حیثیت سے بیٹھی تھی۔ ماحول کا فسوں تھا یا اس کی حقیقت پسندی کی کچھ دیر کے لیے وہ سب کچھ فراموش کر بیٹھا۔ تو بڑوں نے انگوٹھیاں پہنائیں، سب نے مٹھائی کھلائی، دعائیں دیں، تبصرے کیے۔ ماشاءاللہ چاند سورج کی جوڑی ہے۔ امی نے باری باری دونوں کی پیشانی چومی۔ تھوڑی دیر میں باربیکیو کی مزیدار خوشبو نے سب کو بے چین کر دیا، اور پھر کھانے کا دور شروع ہوا۔ کھانا لذیذ تھا، سب نے ہی تعریف کی۔ امی بہت خوش تھیں۔ ان کے ساتھ جو مہمان تھے سب نے ان کی پسند اور عاطف کی قسمت کو خوبی سہارا۔ اس کی سسرال والوں نے مہمانوں کی خوب آؤ بھگت کی، کوئی کسر اٹھا کے نہ رکھی، بڑی عزت اور محبت کے ساتھ خیر مقدم کیا اور اسی طرح رخصت کیا۔ رات گئے جب عاطف سونے کے لیے لیٹا تو دماغ پر مختلف خیالات کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ ایک تو میں سوچنے بہت لگا ہوں۔ اس نے جھنجھلا کر کروٹ لی۔ اس وقت موبائل بجنے لگا۔ عاطف نے موبائل کو دیکھا، کوئی اجنبی نمبر تھا۔ ہیلو جناب عاطف بات کر رہے ہیں؟ جی
हैप्पी इंगेजमेंट। वो हैरान हुआ। शुक्रिया, मगर आप कौन? मैं। वो शोखी से खिलखिलाए। मैं वो हूँ जिससे आज आपकी अम्मी ने अंगूठी पहनाई है। आतिफ तेज़ी से उठकर बैठ गया। आप? इसकी समझ में नहीं आएगा आगे क्या कहे। हेलो, क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? मैं तो चुप ही था। बोल तो आप रही थी। इतनी देर से मैं वेट कर रही थी कि शायद आप फ़ोन करके मुबारकबाद दें। मजबूरन फिर मुझे ही कॉल करनी पड़ी। वो इतना मान और अपनायत लेके बात कर रही थी जैसे पता नहीं कितनी पुरानी जान पहचान हो। मैं कैसे कॉल करता? मेरे पास तो आपका नंबर ही नहीं था। आतिफ ने ना चाहते हुए भी सफाई पेश की। अचानक से फ़ोन करना भी बद अखलाकी लग रहा था। देख लें, हमने तो आपका नंबर भी हासिल कर लिया। कहाँ से? बस कहीं से भी। इसकी आवाज़ में शौक़ी के साथ नाज भी था। अच्छा, एक बात बताएं। जी। वो पता नहीं क्या पूछने वाली है। आप खुश तो हैं ना अपनी इंगेजमेंट में? बात तो खुशी की है, इसीलिए खुश हूँ मैं भी। आतिफ ने एक गहरी सांस ली। मैं भी बहुत 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 खुश हूँ। इतनी बेतहाशा खुशी की वजह पूछ सकता हूँ? दरअसल मेरी जितनी भी क्लास फेलोज और दोस्तें हैं सबकी सब ठिकाने लग गई। या तो शादियाँ हो गई या मंगनियाँ, और नहीं तो कम अज़ कम अफेयर तो ज़रूर ही है। एक मैं ही थी अकेली लंडोरी, न मंगनी न शादी न कोई और। वो बिना रुके बोलती चली गई। फिर तो आप सुरखरू हो गई आज अपनी सहेलियों के सामने। आतिफ बेसाख्ता हंस पड़ा। मैंने फ़ौरन अपनी फेसबुक आईडी पर स्टेटस पोस्ट कर दिया है। हम दोनों की वो सबसे अच्छी पिक्चर लगा दी है। बाय द वे, आपकी आईडी क्या है? सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं भी आपको अपनी आईडी और 2 पिक्स सेंड करती हूँ जो मैंने लगाई हैं। अच्छा, अगर आप माइंड ना करें तो मुझे सुबह ऑफिस जाना है। तो मैं ओह श्योर। इसने जल्दी से आतिफ की बात काटी, फिर खुदा हाफिज़ कहकर लाइन काट दिया। आतिफ ने एक नज़र हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ देखा, फिर एक गहरी नज़र भर के उसको देखने के बाद एक गहरा सांस लिया और आंखें बंद कर ली। अगले रोज़ उस्मा फूफो की तरफ गया तो मिठाई ले गया। अब फासला काफ़ी कम हो गया था। वहाँ कुछ बैठने के बाद घर वापस आ जाता। 15-20 मिनट लगते थे। शहीद अहमद की हालत में काफ़ी बेहतरी आ चुकी थी। बस एक बात थी कि वो अब तक कुछ बोलते नहीं थे। अपनी ज़ुबान को उन्होंने खुद ही खामोशी के हाथों गिरवी रखा हुआ था। हाँ, ये ज़रूर था कि अब इनकी आंखें इतनी वीरान और खाली खाली नहीं लगती थी। इनमें कोई ना कोई तासुर नज़र आने लगा था, हल्की सी हैरानी का, खुशी का, इत्मीनान का। आतिफ इनके करीब बैठकर इन्हें अपने हाथ से कुछ खिलाता तो इनकी आंखों में तमानियत और तशक्कुर के साथ हल्की सी खुशी की लहर भी नज़र आ जाती। मिठाई लेकर पहुंचा तो आरजू बंगले के अंदर थी, बड़ी बेगम साहिबा के साथ। सर्वर काउंटर्स में उज़्मा फुप्पो और शहीद अहमद थे। फुप्पो ने उससे मुबारकबाद दी। आतिफ ने शहीद अहमद को मिठाई खिलाई। उन्होंने सवालिया नज़रों से उसे देखा। मेरी मंगनी हो गई, आतिफ ने इन्हें बताया। वो कुछ देर हसरत भरी नज़रों से आतिफ को देखते रहे। 2 दिन पहले ही आतिफ ने इनकी शेव बनाई थी, गुस्ल करवा के कपड़े बदलवाए थे और इनके लिए चंद नए जोड़े लेकर आया था। इन्हीं में से एक पहनाया था। इनका चेहरा और अमूमी हालत पहले से बहुत बेहतर लग रही थी। क्या हुआ, आप खुश नहीं हुए मेरी मंगनी का सुनकर? आतिफ ने इनकी आंखों में हसरत देखी तो फ़ौरन पूछ बैठा। शहीद अहमद ने यकटुक उसे देखते हुए अपना हाथ उठाकर इसके कंधे पर रखा और इसका शाना दबाया। इनका हाथ लरज़ रहा था, कमज़ोरी से भी और शिद्दत जज्बात से भी। इनकी आंखें आंसुओं से लबालब भर गई। अबू प्लीज़ ऐसे मत करें, मुझे सचमुच तकलीफ़ हो रही है। आतिफ इनके गले लग गया। मुझे मालूम है मैं सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, मगर थोड़ा बहुत जो मेरे अख्तियार में है उसे तो बेहतर कर सकता हूँ। गुजरा वक्त नहीं ला सकता, मगर जो वक्त मेरे पास है वो आपको दे सकता हूँ। जितना हो सकता है अपना आप दे सकता हूँ। मैं आपको खुश और सेहतमंद देखना चाहता हूँ। आतिफ धीरे धीरे बोल रहा था। आहिस्ता से वो इनसे अलग हुआ। जेब से रुमाल निकालकर इनका चेहरा साफ किया। एक गिफ्ट लाया हूँ मैं आपके लिए। आतिफ ने अपनी जेब से नया मोबाइल निकाला और इसे ऑन करने लगा। घर से वो इसमें सिम डालकर आया था। चार्जर निकालकर उस्मा फुप्पो को दिया। ये देखें, इसने अपनी मंगनी की कुछ तस्वीर और मूवी इसमें डाली थी, वो इन्हें दिखा रहा था। इसके अलावा इसमें इसकी बहुत सारी तस्वीरें थीं और वाईफाई कनेक्शन के बाद तो एक पूरी दुनिया इसमें आबाद हो गई थी। छोटी बेगम साहिबा ने आरजू को भी एक फ़ोन कर दिया है। उस्मा फुप्पो ने बताया, दिन में 1-2 बार फ़ोन करती हैं बड़ी बेगम साहिबा की तबीयत पूछने के लिए। अच्छा, अच्छी बात है। आतिफ ने कमरे का जायज़ा लिया। 1-2 नई चीज़ें नज़र आ रही थी। ये शायद नहीं बल्कि यकीनन मालिकों की देन थी। आरजू कब तक आती है यहाँ? 2-3 चक्कर लगा लेती है दिन में और शाम में खाना हमारे साथ ही खाती है। अभी कब आएगी? कोई टाइम नहीं है, खुद ही आ जाती है जब फारिग हो। अच्छा। आतिफ कुछ मायूस सा हो गया। किसी शय की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक कह सकती हैं। दरअसल मुझे खुद से अंदाज़ा नहीं होता क्या ज़रूरी है क्या गैर ज़रूरी। आतिफ दोनों से ही मुखातिब था। इतना कुछ तो कर चुकी, मेरा सगा बेटा भी यहाँ होता तो शायद ये सब ना करता। फुप्पो जज्बाती और आबदीदा हो गई थी। उफ़, वो मेरा ये मतलब थोड़ी था। आतिफ ने खफीफ होकर अपना सर खुजाया। इनसे रुखसत लेकर घर पहुँचा तो खिलाफ मामूल अम्मी लेटी हुई थी, वरना इस वक्त वो अमूमन या तो किचन में होती थी इसके लिए खाना गरम गरम रोटी डालने का इंतज़ाम, या फिर टीवी देख रही होती। क्या हुआ अम्मी, आपकी तबीयत ठीक है? आतिफ इनके करीब पहुँच चुका झुका। पता नहीं क्या हो रहा है। बंद आंखें खोले बगैर वो बड़बड़ाई, तबीयत कुछ गिरी गिरी सी हो रही है। मैं समझी बीपी लो हो रहा है, अंडा उबाल कर खा लिया, मगर तबीयत और भी अजीब हो गई। सर में सुइयाँ चुभ रही हैं। आप उठे, मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। आतिफ ने फ़ौरन इनका बाजू पकड़ कर उठाने की कोशिश की।
ابھی تم جاب سے آئے ہو، تھکے ہارے ہو، بھوکے پیاسے ہو، کھانا کھا لو پھر لے چلنا، کھانا میں آ کر کھا لوں گا، بس ابھی اٹھیں فوراً۔ عاطف بدستور ان کا بازو پکڑے ہوئے تھا۔ ایک تو تم ضد بہت کرتے، اٹھ کر بیٹھے ہوئے انہوں نے بمشکل آنکھیں کھولیں، اور آپ لاپرواہی بہت دکھاتی ہیں اپنی تکلیف کے بارے میں۔ عاطف انہیں سہارا دے کر باہر لایا اور گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے آیا، فوراً ایمرجنسی میں دکھایا۔ وہ باہر بیٹھا، ڈاکٹر نے کچھ دیر بعد اسے اندر بلا لیا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ عاطف کچھ گھبرا سا گیا ڈاکٹر کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی دیکھ کر۔ آپ کو اندازہ ہے کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ ڈاکٹر عاطف کے بیٹھتے ہی شروع ہو گئے۔ بی پی لو سمجھ کر انڈا ابال کر کھا لیا آپ نے، جبکہ بی پی ہائی تھا ان کا، انڈا کھانے کے بعد اور ہائی ہو گئے۔ تھوڑی دیر اور نہ لاتے تو خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، فالج کا اٹیک بھی اور برین ہیمریج بھی۔ اسی لیے ہم لوگ منع کرتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن نہ کیا کریں، خاص طور پر بلڈ پریشر کے بارے میں خود سے کبھی فیصلہ نہ کریں جب تک چیک نہ کروا لیں۔ ڈاکٹر نے لمبی چوڑی ڈانٹ پلائی۔ تقریر کے بعد دونوں کو دوائیوں کا نسخہ دے کر باہر روانہ کیا۔ گھر واپس آیا تو امی کی حالت کچھ بہتر تھی، اب وہ خود کو بہتر ظاہر کر رہی تھی۔ بیٹے کا مزاج معلوم تھا، وہ کچھ اتنی جلدی کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ سن لیا نا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اب ذرا سی بھی طبیعت میں اونچ نیچ ہو آپ فوراً مجھے بتائیں گی، میں ڈاکٹر کے لے چلوں گا، خود سے کوئی علاج کرنے کی کوشش نہیں کریں گی، ٹھیک ہے؟ اب آپ تھوڑا کھانا کھائیں اور یہ میڈیسن ڈاکٹر نے لکھ دی ہے، میں لے آیا ہوں، اسے کھا کر سو جائیں، اور صبح اگر نیند آ رہی ہو تو اٹھنے کی ضرورت نہیں، اپنی نیند پوری کریے گا، میں اپنا ناشتہ بنا لوں گا اور آپ کے لیے بھی رکھ جاؤں گا۔ عاطف ایک دم ہی بہت پریشان سا ہو گیا تھا، وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اگر اسے آنے میں ذرا سی دیر ہو جاتی یا معمول کی طبیعت سمجھ کر ڈاکٹر کے ہاں نہ لے جاتا تو اس کے آگے کا خیال بہت بھیانک تھا۔ اس کی تصویر ڈاکٹر نے کھینچی تھی، وہ اس کو بار بار ڈرا رہا تھا۔ اپنی سوچوں میں الجھا سلجھا اس نے اپنے کھانے پر کم اور امی کے کھانے پر زیادہ توجہ دی۔ دوائی کھلا کر وہ ان کے پاس بیٹھا رہا جب تک وہ سو نہیں گئیں۔ ان کے پاس سے اٹھ کر وہ سونے لیٹا تو دل میں ایک فیصلہ کر چکا تھا، اس کا ارادہ تھا کہ امی کا مکمل چیک اپ اسی ہفتے کرائے گا۔ نیند کی پری مہربان ہو کر اپنی باہوں میں لینے کے لیے تیار تھی کہ موبائل بجنے لگا۔ ہیلو نمبر کے بغیر اس نے خمار آلود آواز میں ہیلو کہا۔ ہیلو، السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے؟ ثانیہ کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ رات کے 12 بجے ایک شریف آدمی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ عاطف نے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکی۔ ہر شریف کے لیے الگ الگ شوق اور مشاغل ہوتے ہیں، ہم بھی کوئی بدمعاش نہیں ہیں مگر جاگ رہے ہیں۔ آپ کو صبح آفس نہیں جانا؟ اس لیے ہمیں صبح یونیورسٹی تو جانا ہوتا ہے نا جناب، اس کی چھٹی ہو سکتی ہے، جاب کی طرح پابندی نہیں ہے۔ عاطف نے ایک اور جمائی لی۔ آپ آفس سے آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ثانیہ نے بہت فرصت سے فارغ دماغ کے ساتھ اس سے سوال کیا کیونکہ وہ انٹرویو لینے کے موڈ میں تھی۔ کبھی کچھ، کوئی خاص روٹین نہیں ہے۔ آج کیا کیا؟ آج امی کو ڈاکٹر کے لے گیا تھا۔ خیریت؟ ہاں خیریت، طبیعت خراب ہو گئی تھی ان کی، اب تو ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے لگ رہا ہے آپ کو نیند آ رہی ہے، ٹھیک پہچانا خدا کی بندی، اب تو موبائل کا پیچھا چھوڑ دو، دل ہی دل میں عاطف پر رہا ہے نا، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ بلبل سے اس کا قریبی رشتہ تھا چہکنے کے معاملے میں۔ چلیں آپ سوئیں، میں نے خواہ ڈسٹرب کر دیا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ عاطف نے ایک گہری سانس لے کر فون بند کر دیا، پھر آنکھیں بند کر کے نیند کی مہربان پری کو ڈھونڈنے لگا جو غائب ہو چکی تھی۔ مہربانوں کا رو رو کے برا حال تھا، یہ سب تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ معیز عالم اتنا انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے۔ حمیرہ بھی سکتے کے عالم میں بیٹھی کی بیٹھی رہے گی، سارا قصور آپ کا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ ہر کوئی ابو کی طرح آپ کے روب میں آ جائے گا، دوسرے کی نرمی اور شرافت کو آپ کمزوری اور بزدلی سمجھتی رہیں۔ دیکھ لیا نتیجہ اپنی منمانی کا، ابو نے ہم سب نے آپ کو سمجھایا کہ مہربانوں کو گھر جانے دیں، آپ کو یہ پتہ نہیں کیا ضد سوار تھی، اس ضد کو مہر نے بھی پلو سے باندھ رکھا تھا، ابھی بھی اپنی زندگی تباہ کی، بچے کی بھی ساتھ میں، ہم سب کو خوار کر دیا۔ ارسلان اب اپنا غصہ اور جھنجھلاہٹ ماں پر نکال رہا تھا، اس کے بس میں تھا ہی کیا؟ جتنا عرصہ مہربانوں بیٹھی رہی وہ اسے سمجھاتا رہا اور ماں کو بھی، مگر دونوں ہی ضدی اور ہٹیلی فطرت کی مالک تھیں، اب اپنی ضد کا نتیجہ دیکھ رہی تھیں۔ مجھے کیا پتا تھا وہ نامراد یوں فٹافٹ کاغذ بھیج دے گا، کمبخت کو فیصلہ دیتے ہوئے ذرا لاج نہ آئی، بچے کا بھی خیال نہ آیا، ایسا بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ لڑائی جھگڑے تو سب کے گھروں میں ہوتے ہیں، ذرا سی باتوں پر کیا لوگ طلاق دے دیتے ہیں؟ منہ پر دوپٹہ رکھ کر سسکتے ہوئے بچوں کی طرح شکوہ کر رہی تھی۔ 1.5 سال کی شادی میں 1 سال سے تو آپ نے بیٹی کو گھر بٹھایا ہوا ہے، اوپر سے آنٹی آئیں تو ان کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ ارسلان دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا، سب آنکھ اس بڑھیا کی لگائی ہوئی ہے، بیٹے کا گھر برباد کر کے ہی چھوڑا، بڑھیا سے میری معصوم بچی برداشت نہیں ہوئی۔ حمیرہ بیگم کا تنتنا اور وتیرہ ویسا ہی تھا، سارا الزام اپنی سمندن پر رکھ کر خود کو بری ذمہ کر لیا۔ آپ کبھی نہیں سدھریں گی، افسوس اور کوفت کے عالم میں سر جھٹکتا وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ امی رو رو کر مہربانوں کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ کچھ نہ کچھ تو ہوگا میری بچی، اللہ مالک کے سارے کام اور گھر بگاڑنے کے بعد اب حمیرہ خاتون کو اللہ یاد آ رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا معیز؟ کم سے کم بچے کا تو خیال کر لیا ہوتا۔ معیز کی والدہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے شدید صدمے کی کیفیت میں بیٹھی تھیں، اسی لیے غصے کو حرام کہا گیا ہے، اس میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط۔ وہ یکٹک بیٹھے بیٹے کو دیکھتی رہیں اور بولتی جاتی تھیں۔ معیز عالم محض پہلو بدل کر رہ گئے، چند لمحوں بعد بولے تو ان کی آواز ہموار اور لہجہ پرسکون تھا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یوں ہی غصے میں آ کر قدم نہیں اٹھایا بلکہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، کئی مہینوں سے
میں اس معاملے پر سوچ بچار کر رہا تھا اور بہت سوچ سمجھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مہربانوں کا اس گھر میں ہمارے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ ہمارا کیا بیٹا آج ہیں کل نہیں ہوں گے، مجھے کون سا قیامت کے بوریے سمیٹنے ہیں۔ طویل عرصے تک زندہ رہ کر سب مل کر کوئی نہ کوئی مصالحت کی راہ نکال لیتے، بیوی کا نہیں صحیح بچے کے ہی بارے میں سوچ لیتے، اس کا خیال کیا ہوتا۔ بچے کے لیے جو ہوگا کر دوں گا، اور اس کی شخصیت میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوگی، باپ سے الگ ماں نے کہیں اور بیاہ کر لیا تو سمجھو ماں سے بھی محروم۔ سارا قصور میرا نہیں ہے امی، اس وقت ہم مصالحت کی کوئی راہ نکال بھی لیتے تو آگے جا کر پھر خرابی ہونی تھی۔ بچے کے ذریعے وہ ہر بار بلیک میل کرتی اور اپنی بات منواتی۔ معیز بے بسی سے ماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، میں ایسی صورت میں کسی ایسی عورت کے ساتھ اپنی زندگی جہنم میں نہیں بنا سکتا، ہر وقت میں ٹینشن کا شکار رہتا۔ اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ امی نے ایک گہری سانس لے کر سوال کیا۔ اسے میں عدالت سے بھی لے سکتا ہوں معیز، امی نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس عورت پر ایک ظلم تم کر چکے ہو، اب دوسرا مت کرو۔ مہر تم کو دے چکے ہو، مہر کا بچے کا خرچہ باندھو اور اس سے ملنے کے بارے میں کوئی ایگریمنٹ کرو۔ ٹھیک ہے، معیز نے بغیر کسی چونچ اور اکن کی بات مان لی۔ کتنے ارمانوں سے بہو بیاہ کر لائی تھی، سارے ارمان خاک میں مل گئے۔ آئندہ کے لیے مسائل اور کھڑے ہو گئے۔ امی کو بار بار اپنے پوتے کا خیال آ رہا تھا، جانے کیسی قسمت لکھوا کر آیا تھا وہ معصوم، وہ تعصب سے سوچ رہی تھیں۔ سمینہ بیگم اپنے پوتے کی دوسری سالگرہ کا نیوتا دینے آئی تھیں، خود ہی بولتی رہیں۔ سارا وقت حمیرہ بیگم کی بولتی بالکل بند تو نہ ہوئی تھی، مگر کم ضرور ہو گئی تھی۔ بے دلی اور بیزاری کے ساتھ سمینہ بیگم کی چرب زبانی پر ہوں ہاں کرتی رہیں۔ مہر کو بھی ضرور لانا، اچھا ہے، بچی کا دل بہل جائے گا۔ گھر میں بند اتنے مہینے گزارنا آسان ہے کیا؟ مہر کی وجہ سے تو سالگرہ کا فنکشن 2 ہفتے آگے کر دیا تھا کہ چلو بچی کی عدت بھی ختم ہو جائے گی، وہ بھی شرکت کر لے گی۔ بولتے بولتے وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو رکی تو پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا، شہزادہ نظر نہیں آ رہا؟ مہربانوں نے اپنے بیٹے کا نام شہزادہ رکھا تھا، اپنی دادی کے گھر گیا ہوا ہے۔ مہربانوں دھیرے سے بولی۔ اچھا؟ انہوں نے حیرت کا مصنوعی اظہار کیا، پھر بولی چلو اچھا ہے، ناخن سے گوشت جدا تھوڑی ہوتا ہے، رشتہ تو ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ باپ اور دادی سے چاہے کتنا ہی الگ کر لو، نام کے آگے تو باپ کا ہی نام آئے گا۔ ہاتھی پھرے گا گاؤں، اور جس کا ہاتھی کہلائے گا تو اسی کا ہی۔ اف، یہ امی بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئیں۔ اپنی بیٹی کو سیریلک کھلاتے ہوئے عظمیٰ جزبز ہو رہی تھی۔ کتنی بار سمجھایا ہے امی کو ایسی باتیں نہ کیا کریں، بعد میں اماں بیٹی اور ساتھ میں شوہر صاحب بھی مجھے باتیں سناتے ہیں، مگر امی کی سمجھ ہی نہیں آتا۔ بیٹی کے منہ میں جلدی جلدی وہ ایک کے بعد ایک چمچہ ڈال رہی تھی تاکہ ماں کے پاس جا کر بیٹھے اور ان کا موضوع تبدیل کر سکے۔ ادھر سمینہ بیگم شوشہ چھوڑنے کو تیار تھیں۔ سنا ہے معیز کی شادی ہو رہی؟ جس سے سنا ہے اسی سے باقی تفصیلات بھی معلوم کر لیتی، ہم سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ حمیرہ بیگم نے جل بھر کر جواب دیا۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ مہربانوں کے چہرے پر مایوسی اور اداسی کے گہرے بادل چھا گئے۔ عظمیٰ لپک کر آئی اور آرزو کو اپنی امی کی گود میں رکھ دیا۔ چلو بھائی گگو، نانی سے باتیں کرو، ساری باتیں تو نانی نے کر ہی لیں، اب نواسی سے کیا کریں گی؟ حمیرہ تن تن کرتی اٹھ کر چل دی۔ عظمیٰ نے چور نظروں سے مہربانوں کو دیکھا، رنج اور بے بسی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ میں ابھی آتی ہوں، وہ بھی اٹھ کر چل دی۔ کیا ضرورت تھی معیز کا ذکر کرنے کی؟ دیکھا کیسے منہ بن گئے دونوں کے۔ عظمیٰ نے دبی دبی آواز میں ماں کو مخاطب کیا، کوئی نئی بات ہے؟ منہ تو ہر وقت بنا کر رکھتی ہیں دونوں ماں بیٹی۔ سمینہ بیگم نے ناک سے مکھی اڑائی۔ سالگرہ والے دن ذرا جلدی آنا، یہ نہیں کہ مہمانوں کی طرح عین وقت پر آؤ۔ سمینہ بیگم نے دردیزا نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب کوئی اور بات کریں۔ حمیرہ بے شک عظمیٰ کی پھپھو تھیں، مگر ساس بننے کے بعد وہ لفظ ساس ہی تھیں، پھپھو کا رشتہ کہیں گم ہو گیا تھا۔ سمینہ کی زبان کا شاخسانہ اکثر و بیشتر عظمیٰ کو بھگتنا پڑتا۔ پھر جب سے مہربانوں کے ساتھ طلاق جیسا سانحہ ہوا تھا، وہ بات بات پر بکھر جاتی، رونے بیٹھ جاتی۔ ارسلان نے بیشتر مردوں کی طرح دوغلی پالیسی اپنائی ہوئی تھی۔ بیڈ روم میں وہ بیوی کا دم بھرتا تھا، ماں باپ کے سامنے ان کی جی حضوری کرتا، عظمیٰ کو لتاڑ دیتا۔ عظمیٰ کے لیے ان تینوں کو سنبھالنا بیک وقت ان تینوں کو نمٹنا بڑا مشکل اور صبر آزما مرحلہ ہوتا۔ ماں سے دبی زبان میں چپ رہنے کی استدعا کرتی، مگر وہ عظمیٰ کو اس کی اور اپنی نازک پوزیشن کا ذرا خاطر میں نہ لاتی تھی۔ عظمیٰ زیادہ کھل کر اپنے حالات انہیں بتا نہیں سکتی تھی۔ ان سے بعید نہیں تھا کہ آستین چڑھا کر لڑنے بیٹھ جاتی، خود تو لڑائی میں فاتح بن کر اپنے گھر لوٹ جاتی۔ شامت عظمیٰ کی آتی۔ شادی کے بعد لڑکیاں صرف اپنی بدزبانی اور بددماغی کا خمیازہ نہیں بھگتتیں، کبھی اپنی ماں کی بدزبانی اور بددماغی کا خمیازہ بھی انہیں بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ عظمیٰ کے ساتھ یہی صورتحال تھی۔ سالگرہ کی تقریب میں عظمیٰ لاکھ چاہنے اور ماں کی ہدایت کے باوجود جلدی نہیں آ سکی تھی۔ آرزو کو الٹی اور موشن لگے ہوئے تھے، اسے دوائی دلا کر لائی۔ گھر کے کام نمٹاتے نمٹاتے شام ہو گئی۔ آرزو الگ چڑچڑی ہو رہی تھی، اس کے دانت نکل رہے تھے، اس کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا، ناچار اسے ہی سنبھالے رہی۔ خدا خدا کر کے وہ سوئی تو عظمیٰ تیار ہوئی۔ مارے باندھے حمیرہ اور مہربانوں بھی تیار ہو ہی گئیں جانے کے لیے، حالانکہ حمیرہ کا تو بالکل دل نہیں تھا جانے کا۔ کچھ ایسا ہی حال مہربانوں کا بھی تھا، مگر دنیا کا سامنا تو کرنا ہی تھا، کب تک گھر میں منہ چھپائے بیٹھی رہتی۔ تقریب کا اہتمام گھر پر ہی کر دیا گیا تھا۔ قریبی رشتہ دار مدعو تھے اور اڑوس پڑوس والے۔ سنہری شیروانی میں ملبوس عاطف بڑا پیارا اور بھولا بھالا سا لگ رہا تھا۔ عفت نے بنارسی بھاری ساڑی پہن رکھی تھی۔ شہید احمد کے پہلو میں کھڑے ہو کر دونوں میاں بیوی نے بچے کے ہاتھوں سے کیک کٹوایا۔ ہیپی برتھ ڈے کا شور اٹھا، بچوں نے غبارے پھوڑنے شروع کر دیے۔ عفت سب کو کیک کھلا رہی تھی۔ مہربانوں اپنے بیٹے کو گود میں لیے پتہ نہیں کیوں دل محسوس کر رہ گئی۔ پھپھو آپ نے کیک کھایا؟ شہید احمد ان کے قریب آیا۔
मुखातिब वो फुप्पो से हुआ था, मगर इसकी निगाहों का मरकज़ महर भी थी। मेहरबानों से शादी के बाद एक दो बार ही मुलाकात हुई थी। उसे खुशखुरम देखकर शहीद अहमद का एहसास जुर्म बड़ी हद तक कम हो गया था। अब उसे इस तरह लुटे पुटे हाल में देखकर तरस, रहम, हमदर्दी, पता नहीं कौन कौन से जज्बात इसके दिल में उमड़ रहे थे। तुम्हारी बीवी जब सवारे मेहमानों को खिलाकर फारिग हो जाएगी तो शायद आएगी इधर। हुमैरा का लहजा जला कटा सा था। अच्छा, मैं लेकर आता हूँ। शहीद अहमद मेज़ के करीब गया और 2 प्लेटों में केक के टुकड़े रख कर ले आया। ये नहीं, एक प्लेट में इसने महर को परोसा और एक हुमैरा की तरफ बढ़ा दी। फुप्पो को इफ़्फ़त बेखबर और लापरवाह नहीं थी कि नखियों से सब पर, खुसूसन अपने शौहर पर निगाह रखे हुए थी। हुमैरा फुप्पो और मेहरबानों की मौजूदगी से इसकी दिल को खटका ही लगा रहता था। और अजीब बात थी कि उसे जो भी धड़का रहता अपने शौहर के मुतालिक, वो उसे सच कर दिखाता था। अभी वो शहीद अहमद को केक लेके जाता हुआ देख रही थी। इसकी पेशानी पर शिकनें उभर आईं और आंखों में नागवारी। थोड़ी देर में ये नागवारी गुस्से में बदल गई, जब खाने के दौरान भी शहीद अहमद एक अच्छा मेज़बान बना, अपने ख़ास मेहमानों को ही तवज्जो देता रहा। पता नहीं क्यों मेहरबानों को इस हालत का ज़िम्मेदार खुद शहीद अहमद अपने आप को समझ रहा था। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मगर वो सोच रहा था, खुद को मुजरिम मान रहा था। जैसे मेहरबानों के साथ जो कुछ हुआ इसमें कसूर शहीद अहमद का है। अपने कसूर, गलती और जुर्म की माफ़ी तलाफ़ी के लिए वो इन दोनों के आगे पीछे घूम रहा था। ज़रा इसे पकड़िएगा, तंग कर रहा है। बहुत इफ़्फ़त से ज़ब्त ना हुआ तो वो आतिफ़ को और शहीद अहमद को थमा गई, लेकिन जाते जाते एक कटीली और जताती हुई निगाह मेहरबानों पर डालना ना भूली थी। तकरीब रात गए ख़त्म हुई, सब मेहमान अपने घरों को लौट गए, मगर समीना बेगम ने शहीद अहमद की खूब क्लास ली। वो इफ़्फ़त से ज़्यादा चौकन्नी थी। तकरीब के दौरान बेटे को हुमैरा और मेहरबानों के इर्द गिर्द मंडलाते देखकर इनका खून खौलता रहा। इस वक्त तो कुछ ना कह सकी, मगर अब उसे खूब लताड़ रही थी। शादीशुदा और एक बच्चे का बाप हो, कुछ अकल है कि नहीं? दोनों माँ बेटी के सिवा तुम्हें और कोई नज़र ही नहीं आए। खातिरे करने को लोगों को अंधा समझते हो, गूंगा समझते हो या बहरा? मिर्च मसाले लगाकर बातें एक दूसरे से फैलती हैं। ख़बरदार, जो मैंने आइंदा तुम्हें मेहरबानों के आसपास भी देखा, तुम्हारा भी मिजाज दुरुस्त कर दूंगी और उसका भी। समीना बेगम खूब गरज रही थी। इफ़्फ़त के दिल को ठंडक मिल रही थी। शहीद अहमद भीगी बिल्ली बना बैठा रहा, इनकी सलवातें सुन रहा था। मैं तो बस इन्हें कंपनी देने की कोशिश कर रहा था। इतने अरसे बाद आई थी पप्पो। शहीद अहमद मिनमिनाया। किसी को भी कंपनी देने के लिए तुम्हारी माँ और बीवी मौजूद है, तुम ज़्यादा उतावले बावले न बनो, सख्त लहजे में कहते हुए वो बोल कर उठ गई। मेहरबानों के दिल को घर पहुंचकर भी करार नहीं आ रहा था। सारे जख्मों के धागे जैसे फिर से उधड़ गए। शहीद अहमद के पहलू में खड़ी खुशखुर्रम इफ़्फ़त से उसे एक अजीब जलापा और हसद सा महसूस हो रहा था। अगर ये चुड़ैल दरमियान में ना आती तो आज शहीद अहमद के साथ मैं राज कर रही होती। चित लेटे लेटे वो सोच रही थी। अब वो सोचने लगी थी, खुसूसन अपने मुस्तक़बिल के बारे में, आगे ज़िंदगी के बारे में सोचती तो तारीकी और खला के सिवा उसे कुछ नज़र नहीं आता। उस अंधेरे में रोशनी की एक किरण थी, मगर वो किसी और की थी, किसी और के लिए थी। ना वो इस किरण को अपना कह सकती थी, ना अपना बना सकती थी। सोचते सोचते वो समीना अहमद की तरह खुद तरसी में मुब्तला हो गई। अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरा क्या कसूर था जो यूँ मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई? आंखों में आंसू भरे वो अपने रब से शिकवे कर रही थी, इस वक्त फरामोश करके कि अमूमन इंसान के ऊपर जो मुसीबत आती है वो इसके करतूतों के सबब आती है। जो मुसीबत रब की तरफ से आजमाइश के तौर पर आती है, इसमें अल्लाह ताला अपने बंदे को सब्र भी देता है और इस मुश्किल से और मुसीबत से निमटने का हौसला भी। मेहरबानों को खुद पर आई मुसीबत के लिए न सब्र आ रहा था, न इससे निमटने के लिए हौसला। ख्वाह कुछ भी हो, खुद वो तो ऐसा हसास और नाजुक आबगीना बन गई थी जो ज़रा सी ठेस पर टूट कर बिखर जाता है, चूर चूर हो जाता है। घर में भी इसका मिजाज तल्ख होता जा रहा था। उज़्मा से उलझना इसका मामूल बनता जा रहा था। मामूली मामूली बातों पर गुस्सा आने लगता। उज़्मा सास और शौहर के दबाव में थी। मेहरबानों को तो कुछ न कह सकती थी, जी ही जी में कलस कर रह जाती। कभी उसे मेहरबानों पर तरस भी आ जाता। खुदा न ख्वास्ता मैं मेहरबानों की जगह होती और मेरे साथ ऐसा हो जाता तो शायद मैं भी बदमिजाज हो जाती। गुस्सा और तल्खी मेरे अंदर भी भर जाते। उज़्मा ईमानदारी से सोचती और मेहरबानी के रवैये और मिजाज को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती। लड़की, यहाँ आओ। बड़ी बी का लहजा बड़ा बारौब था। बाद में आरजू को पता चला कि वो कॉलेज की रिटायर्ड प्रिंसिपल थी। हड्डियों के किसी आर्ज़े में मुब्तला थी, ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। अलमारी में इनके कपड़े तरतीब से रखती हुई आरजू ने अलमारी का पट बंद कर दिया और इनके पास आ गई। जी, अखबार पढ़ लेती हो? अंग्रेज़ी में है जी। आज का अखबार ले आओ, पढ़कर सुनाओ मुझे, उन्होंने हुक्म दिया। आरजू लाउंज की मेज़ पर रखा अखबार उठाकर इनके कमरे में ले आई। 2 घंटे तक इनकी फरमाइश के मुताबिक पढ़ती रही। हलक खुश्क हो जाता तो पानी पी लेती। अपने लिए जो पानी की बोतल लाई थी वो तकरीबन पूरी ही ख़त्म हो गई थी जब मुताला पूरा हुआ। तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ खासा ख़राब है। क्यों? वो किसी टीचर की तरह ही बात कोर्स कर रही थी। पता नहीं, आरजू ने बेजारी से जवाब दिया। तलफ़्फ़ुज़ ख़राब हो ना हो, मिजाज ज़रूर ख़राब होने वाला था। जूस लाऊं आपके लिए? आरजू ने जान छुड़ानी चाहिए। बाजार का ना लाना, फ्रेश निकाल कर लाऊं?
جی اچھا، جیل سے چھوٹے قیدی کی طرح وہ کمرے سے نکل بھاگی، سیب کا تازہ جوس نکالتے ہوئے سوچ رہی تھی، مجموعی طور پر تو بڑی بھی اچھی ہیں، بس کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتی تھیں۔ ان کا لباس بدلوانا بھی ایک بڑا مشکل اور صبر آزما مرحلہ ہوتا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ الماری سے تقریباً سارے ہی لباس نکلوا لیتی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سا لباس پہنے، اور آرزو کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ لباس منتخب کرنے میں انتہائی رج کر کیوں سوچتی ہیں، اتنا گھنٹے کیوں لگاتی ہیں، جبکہ انہیں لباس بدل کر اسی کمرے میں رہنا ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ لان میں آ کر بیٹھ جانا ہے، کسی کی بارات میں تو نہیں جانا۔ انہیں جوس دے کر ان سے اجازت لے کر آرزو اپنے کوارٹر میں آئی۔ عظمیٰ کچن میں کھانا پکا رہی تھی۔ میں نے منع کیا تھا آپ کو کچن میں گھسنے سے، میں تو آ گئی ہوں، چڑھا دیتی۔ آرزو ماں پر خفا ہونے لگی۔ رات سے عظمیٰ کی طبیعت خراب تھی۔ آرزو صبح ناشتہ بنا کر دے گئی تھی، دوپہر کا بول گئی تھی کہ آ کر پکائے گی۔ یہاں آئی تو ماں کو کچن میں دیکھا۔ اب تو بہتر ہے طبیعت، پھر فارغ بیٹھے بیٹھے بھی جی گھبراتا ہے، میں نے سوچا کھانا ہی پکا لوں۔ عظمیٰ نے جیسے صفائی پیش کی، بیٹی کیا گیا، اچھا آپ یہاں سے نکلیں، میں کر لوں گی۔ آرزو چولہے پر ہنڈیا کی طرف متوجہ ہوئے، وہ قیمہ بھون رہی تھیں۔ ماموں کو جوس دیا تھا، ہنڈیا میں چمچہ چلاتے ہوئے عظمیٰ نے جواب دے دیا تھا، میں نے بھی پی لیا تھا۔ انہوں نے یہ جواب بھی ساتھ ہی دے دی کیونکہ ان کو پتہ تھا ان کی بیٹی کا اگلا سوال کیا ہوگا۔ عاطف نہیں آیا کل؟ مصروف ہوگا، آرزو نے لاپرواہی سے کہا۔ فون بھی نہیں کیا؟ روز آتا ہے ورنہ تو۔ عظمیٰ کے لہجے میں تشویش تھی، اس کی منگنی ہو گئی ہے، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہوں گی، اس کی کس کے لیے وقت نکالے گا وہ؟ آرزو نے اچھی طرح سالن بھون کر اس میں آلو ڈال دیے۔ میں نے سوچا شاید آج آ جائے، اسی لیے قیمہ چڑھا دیا تھا۔ عظمیٰ کے لہجے میں تھوڑی آس تھی، کچھ حسرت اور کچھ مایوسی۔ آپ کی فضول میں انتظار کرتی ہیں اس کا، وہ اپنے باپ کے لیے آتا ہے یہاں؟ آرزو بولتے ہوئے کچن سے باہر آ گئی۔ وہ اب دونوں لاؤنج میں تھیں۔ بھتیجا تو ہے میرا، پھوپھی ہوں اس کی، سگے بیٹے نے تو اپنا اور آپ کا رشتہ نہ دیکھا، دوسرے کی اولاد سے کوئی رشتہ اور توقع ہی نہ رکھیں تو بہتر ہے۔ آرزو دو ٹوک لہجے میں کہنے لگی۔ میرا بیٹا ایک دن ضرور آئے گا، مجھے دیکھنا تم۔ عظمیٰ کے لہجے میں اتنا یقین اور مان تھا کہ ایک لمحے کو وہ ماں کی صورت دیکھ کر رہ گئی، پھر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، تو بدستور لہجے میں کاٹ موجود تھی، معجزہ ہو جائے گا پھر تو۔ معجزے اسی دنیا میں، اسی زمین پر ہوتے ہیں، کسی اور دنیا اور آسمان پر نہیں ہوتے۔ معجزے منتخب لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں۔ میری آس کو قائم رہنے دو گوگو، میں امید سے زندہ ہوں کہ تمہارا کیا جاتا ہے۔ عظمیٰ کی آنکھوں میں لہجے میں درد تھا۔ آپ کی زبان پہ یہ نام چڑھ گیا ہے؟ میرا نام آرزو ہے، گوگو نہیں۔ آرزو جھلا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ پتہ نہیں آج بھی آئے گا یا نہیں۔ عظمیٰ عاطف کے بارے میں سوچ رہی تھی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عاطف کس مشکل بلکہ مصیبت میں گرفتار ہے۔ کل کی بات تھی، عاطف دن میں امی کا مکمل چیک اپ کروانے کلینک لے گیا، وہاں جہاں اس کے دوست کے بڑے بھائی ڈاکٹر تھے، بڑے مہربان، ہمدرد اور انسان دوست۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ فیس سے زیادہ مریض پر توجہ دیتے تھے۔ یہ میری امی ہیں، گزشتہ دنوں ان کا بی پی بہت ہائی ہو گیا تھا، میں ان کا مکمل چیک اپ کروانے آیا ہوں۔ ان کا ڈائٹ پلان، پرہیز، احتیاط سب بتا دیں۔ عاطف نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ ڈاکٹر احسن خوش قلبی سے مسکرائے اور امی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پہلے ان کا تفصیلی معائنہ کیا، کچھ ٹیسٹ لکھے۔ ان کی رپورٹ دیکھ کر وہ عاطف سے مخاطب ہوئے، ویسے تو ماشاءاللہ آپ کی والدہ مجموعی طور پر صحت مند ہیں، بی پی اگر ہائی ہو بھی جاتا ہے تو احتیاط کی ضرورت ہے، میں نے سب کچھ اس پرچے پہ لکھ دیا، احتیاط، پرہیز اور کچھ ٹانک یہ آپ رکھ لیں۔ ڈاکٹر احسن نے پرچہ عاطف کی طرف بڑھایا۔ ماں نے کچھ یاد آیا، عاطف کی شکل دیکھ کر بولے، وہ آپ کے والد صاحب اب کیسے ہیں؟ کچھ بہتری تو آئی ہے ان میں؟ پہلے کے مقابلے میں تھوڑا سا فرق لگا تھا مجھے بھی۔ جی وہ عاطف بری طرح سے سٹپٹا گیا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ڈاکٹر احسن اپنے مریضوں کو یوں یاد رکھتے ہوں گے، ان کے پاس تو روزانہ کتنے ہی مریض آتے ہیں۔ مگر عاطف یہ بھول گیا کہ وہ شہید احمد کو ایک سے زیادہ بار ان کے پاس لے کر آیا تھا، ابھی بھی 2 ہفتے پہلے ہی تو ان کو یہاں لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو بتانے کے لیے اسے کوئی جواب نہیں سوچ رہا تھا۔ امی الگ حیران و پریشان سی ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب کس کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے ہسبینڈ شہید احمد کی؟ ان کا علاج بھی پچھلے کئی ماہ سے میں ہی کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر کے خاصے لاپرواہ سے لہجے میں کہا گئی بات امی کے حواسوں پہ گویا بجلی بن کے گری تھی۔ ان کا چہرہ یہ نام سن کر یوں سفید ہو گیا جیسے سارا خون اچڑ گیا ہو۔ گھر چلیں امی، میں بتاتا ہوں سب، عاطف نے ماں سے نظریں ملائے بغیر دھیرے سے کہا اور کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ ناچار وہ بھی کھڑی ہو گئیں۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے ان کا یہ حال تھا کہ پاؤں کہیں رکھتی تھیں اور وہ پڑتا کہیں اور تھا، وہ جیسے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ عاطف نے انہیں تھامنے کے لیے ان کا بازو تھامنا چاہا مگر انہوں نے جھٹک دیا، دور رہو مجھ سے، وہ غرائیں۔ عاطف ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ تمام راستے ان کی ہمت نہیں ہوئی ماں کو مخاطب کرنے کی یا ان کی طرف دیکھنے کی بھی۔ گھر پہنچ کر وہ اندر گئیں اور صوفے پر ڈھہ گئیں۔ میری سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ تم اس شخص تک پہنچے کیسے اور کب سے چل رہا ہے یہ معاملہ؟ عاطف کو مخاطب کے بغیر وہ بڑبڑائیں۔ امی، عاطف ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ امی مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کا دل دکھا، مگر یقین کریں میں نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا، میری نیت آپ کو دھوکہ دینے کی اور ہرٹ کرنے کی بالکل نہیں تھی۔ مجھے کسی نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، میں نے انہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ انہیں میری مدد اور تعاون کی ضرورت ہے، میں بس ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اٹکتے اٹکتے عاطف نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں کس نے بتایا اس کے بارے میں؟ ماں کا انتہائی سرد لہجہ اسے مزید خائف کر گیا۔ ایسے ہی کوئی تھا، آپ نہیں جانتی؟ عاطف ان کی طرف دیکھے بغیر بول رہا تھا۔ عاطف ادھر دیکھو میری طرف اور شروع سے آخر تک ایک ایک بات، ایک ایک سچ مجھے بتاؤ۔ امی چھوڑیں، جانے دیں، کیا کریں گی سب جان کر آپ؟
आतिफ आहिस्ता से बोला, मगर वो इसके एक नहीं सुन रही थी। जब तक नहीं बताओगे मैं यूं ही भूखी प्यासी बैठी रहूंगी। अम्मी, आतिफ ने दहल कर अम्मी को देखा। वो अच्छी तरह जानता था कि इसकी माँ अपने फैसलों में कितनी अटल है और अपने मामलात में कितनी हट धर्म है। अब आतिफ के पास कोई चारा न था कि वो माँ को सब कुछ सच सच बता दे, और इसने बता दिया। आतिफ चेहरे पर शर्मिंदगी सजाए धीरे धीरे अटक अटक कर बोल रहा था। वो सुन रही थी और इनके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। आतिफ खामोश हुआ तो यकटुक इनका चेहरा देख रहे थे। तुम मेरे ही बेटे हो ना? मेरे आतिफ? कुछ देर बाद जब वो बोली थी, इनकी आवाज़ जख्म खोरदा थी। अम्मी प्लीज़। आतिफ ने तड़प कर इनकी तरफ देखा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इस बात पर इतना दुखी होंगे। आप मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। माँ के पैर पकड़े वो माफ़िया मांग रहा था। तुम्हें मेरे दुख का अंदाज़ा नहीं था? अम्मी बड़बड़ाई, क्या तुम वो सब भूल गए जो बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हें बताती चली आई हूँ? मैंने सब कुछ बता रखा है तुम्हें। इस बेगैरत इंसान ने सारे करतूत जो मेरे साथ किए हैं, इसकी जलील बहन की सारी हरकतें, इसने दूसरे औरत को मुझ पर तरजीह दी, किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया, दूसरे की औलाद को गले लगाकर अपनी सगी औलाद को छोड़ दिया। ऐसे जानवर से तुम्हें क्यों नफरत महसूस नहीं होती मेरी तरह? इफ़त की आंखें सुर्ख हो रही थी और लहजे में शोलों की आँच थी। सिर्फ और सिर्फ नफरत के काबिल है वो शख्स, सिर्फ नफरत के। तुमने कैसे उसे गले लगा लिया? वो फट पड़ी थी। आतिफ सर झुकाए माँ के पैरों को थामे बैठा था। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, चीख चीख कर रो रही थी, एक हिज़यानी कैफियत बता रही थी। आतिफ इनकी हालत देखकर ज़रा सा डर गया। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। दौड़कर एक गिलास पानी का ले आया। पानी पी ले, वो बेचारगी से कहते हुए इसने गिलास माँ के आगे कर दिया। हटाओ इसे। उन्होंने ज़ोर से हाथ मारकर गिलास दूर फेंक दिया। छोड़ दो मुझे, मरने दो मुझे अकेले। तुम जाओ इस मरदूद के पास, इसकी खिदमतें करो, इससे हमदर्दी करो। वो अब भी बुरी तरह रो रही थी। अम्मी आप मुझे मार लें मगर ऐसा मत करें प्लीज़। मैं आपसे जितनी मोहब्बत करता हूँ दुनिया में किसी से नहीं करता। आप भी अच्छी तरह जानती हैं इस हकीकत को। आतिफ इनके सामने हाथ जोड़े हुए था। मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे सर पर हाथ रख के कसम खा, खुदा की कसम खाकर कहो तुम इन दोनों बहन भाइयों से कभी नहीं मिलोगे, ना बात करोगे। उन्होंने अपने जज्बाती और हिजानी कैफियत में आतिफ का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख लिया। खाओ कसम, खुदा की कसम खाकर कहो। वो इंतहाई मुस्तरब नज़रों से बेटे को देख रही थी। आतिफ का हाथ उन्होंने सर पर रखा हुआ था। आतिफ ने एक नज़र उन्हें देखा और आंखें बंद कर ली, जिसमें पानी जमा होने लगा। आंखें बंद की इसने वो सब कुछ दोहरा दिया जो माँ की ख्वाहिश थी। आज की रात बड़ी अजीब थी, इतनी सियाह, इतनी ही खामोश और सितम बालाए सितम गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या ज़रूरी था ये सब जो हुआ? इंसानों की गलतियाँ कभी इन्हीं तक महदूद नहीं रहती, नस्ल दर नस्ल चलती हैं, नस्लों को भुगतनी पड़ती हैं। पहली नस्ल का किया अगली नस्ल भुगत रही थी। बाप का भुगतान बेटा भुगत रहा था। दिल में तमाम गमों को समेटे वो चुपचाप लेटा हुआ था। उसे अपनी माँ से मोहब्बत थी, शदीद मोहब्बत, मगर न जाने क्यों इसके लाख चाहने के बावजूद भी, वो बाप की हज़ार ज़ियादतियाँ गिनवाने पर भी उसे अपने बाप से नफरत महसूस नहीं हो रही थी। कभी लड़कपन में जब माँ से इनकी दास्तान हयात सुनता तो सोचता जज्बाती होकर कि बाप से जब भी मुलाकात होगी तो उनका गिरबान पकड़कर इनकी ज़ियादती और मजालिम का हिसाब लेगा जो इसकी माँ पर हुए। मगर जब वो इनसे मिला तो पता नहीं वो कैसे भूल गया कि उसे अपने बाप से नफरत करनी है, माँ के साथ हुए जुल्म का हिसाब लेना है। वो भूल गया, फरामोश कर दिया इसने। इसे बस याद रहा तो इतना कि वो एक बेटा है और बाप पर पड़ा ये लाचार और बेबस बूढ़ा इसका बाप। रगों में दौड़ते खून का असर था या इस शख्स से बंधे रिश्ते की करामत थी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ हमदर्दी कर सका, इस शख्स से नफरत नहीं, मेहरबान हो सका, इस पर बेइतनाई न बरस सका। अब लेटा लेटा ये सोच रहा था कई बात अम्मी को कैसे समझाए कि वो किस वजह से मजबूर होकर बाप की हमदर्दी करने पर मजबूर था, क्यों मजबूर होकर इसका ख्याल रखने पर। शायद अपनी मेहरबान फितरत और आदत की वजह से या खून की कशिश की वजह से। आतिफ खुद भी नहीं समझ पा रहा था माँ को क्या समझाता। नींद आंखों से कोसों दूर थी। ख्यालात के भंवर में दिल दिमाग समेत पूरा ही वजूद चकराया हुआ था। फिर भी आंखें बंद करके सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था कि मोबाइल बजने लगा। जब से इसकी मंगनी हुई थी रोज़ाना मोबाइल बजना मामूल बन गया था। देर सवेर सानिया की कॉल रोज़ ही आती थी। हेलो, क्या हाल है आपका? आतिफ की हेलो के जवाब में सानिया शुरू हो गई। वो अम्मी कैसी हैं? चेकअप हो गया इनका? कैसा रहा? इसके सवाल पर सवाल जारी थे। दिन में रोज़ाना अपनी होने वाली सास की बातें करती थी जिन्हें अभी से इसने अम्मी कहना शुरू करते थे। रात में सोने से पहले बेटे का दिमाग चाटती थी। आतिफ कभी कभी यही सोचता था, हालांकि बेचारी इतनी अच्छी तो थी, खुश मिजाज, खुश अखलाक, बस ज़रा बातूनी थी। तो क्या हुआ? अम्मी को तो इसी की यही आदत अच्छी लगती थी। मीना कितना चहचहाती रहती है। अच्छा है, मेरा दिल तो लगा रहेगा बहू के साथ। अम्मी एक रोज़ आतिफ से होने वाली बहू की तारीफ़ कर रही थी। हम लोग कल आएंगे अम्मी को देखने। आतिफ के जवाब का या कुछ कहने का इंतज़ार किए बगैर वो अगली बात और अगला सवाल शुरू कर देती। अच्छा, मुझे तो अम्मी से ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब लग रही है। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, आप कहते हैं तो मैं यकीन कर लेती हूँ। चलें आज अपनी पसंद नापसंद बताएं, खाने में क्या पसंद है आपको? आतिफ का इंटरव्यू शुरू हो गया। हर वो शय जो अच्छी पकी हो, मस्तन करेले, भिंडी, तूरी, कद्दू, लौकी, दालें अच्छी पकी हों तो खा लेते हैं। आप वो मजाक नहीं कर रही थी, सचमुच हैरान हो रही थी। हाँ खा लेता हूँ, मेरी अम्मी ये सब बहुत अच्छी बनाती हैं और गोश्त में डाल के पकाती हैं, मगर मुझे तो ये सब कुछ पकाना नहीं आता, ना मैं खाती हूँ। फिर आपको क्या पकाना आता है और आप क्या खाती हैं? मैं पिज़्ज़ा, शवरमा, बर्गर, एक एक करके इसने कितने जंक फूड के नाम गिनवा दिए और साथ में ये भी कि ये सब उसे बनाने भी आते हैं। आप ऐसा कीजिएगा, कभी अपनी पसंद का पका लीजिएगा और कभी मेरी पसंद का। हाँ ये ठीक रहेगा। वैसे आप हैं बहुत अच्छे, किसी बात पर ना गुस्सा दिखाते हैं ना नखरा।
ایٹیٹیوڈ نہیں ہے آپ میں، ورنہ میری ایک سہیلی کا فیانسی تو اتنا کھڑوس، اتنا نخریہ اور اطراتی شکل والا ہے کہ کیا بتاؤں، بات بات پر رعب جماتا ہے، غصہ دکھاتا ہے، پابندیاں لگاتا ہے، یہ کرو وہ نہ کرو، ایسے کرو ویسے نہ کرو۔ بیچاری ہما کی جان مصیبت میں آ گئی ہے۔ اپنی سہیلی کا دکھڑا رو رہی تھی، کیا پتہ میں بھی ایسا ہی نکلوں، تھوڑی دیر کی بات چیت سے کسی کا پتہ تھوڑی چلتا ہے۔ جی نہیں، مجھے پتہ ہے آپ ایسے نہیں ہیں، ویسے بھی سب لوگ آپ کی تعریفیں اتنی کرتے ہیں کہ بس۔ اچھا، عاطف کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اب سونے کی اجازت ہے؟ اوہ بالکل اجازت ہے، اللہ حافظ۔ اگلے روز ثانیہ کے گھر والے امی کی عیادت کرنے آئے۔ امی، ابو، بہن اور بھائی ساتھ میں بہت سے لوازمات بھی لے کر آئے، پھل، جوس اور دودھ کے پیکٹ، شہد کی بوتل، یہ سب تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ لوگ آئے بس کافی تھا۔ عفت بیگم سمدھیانے کے اعلیٰ اخلاق کی قائل بلکہ گھائل ہو گئی تھیں۔ تکلف کیسا، بس آپ جلد سے جلد سب ختم کر دیجیے گا، ہمیں خوشی ہوگی۔ ویسے بھی آپ بہت کمزور اور زرد ہو رہی ہیں۔ آج ثانیہ کی امی نے عاطف کی امی کا سوتا ہوا چہرہ دیکھا جو واقعی کمزور اور زرد ہو رہا تھا۔ کمزوری ہے، ڈاکٹر نے ٹانک لکھ کر دی ہے، صحت کے۔ عفت کل والی ساری کلفت اور اپنے اندرونی اضطراب دبے پاؤں چھپائے بڑی کامیابی سے سمدن کے ساتھ محو گفتگو تھی، لیکن باتیں کرتے کرتے انہیں گزری کل کا خیال آ جاتا اور ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی عفت بہن، ثانیہ نے آپ کے لیے خاص طور پر سوپ بنا کر بھیجا ہے اور تاکید کی ہے کہ آپ کو پلا کر آئیں۔ میں نکال دیتی ہوں، ابھی گرم اور تازہ ہے، سمدن صاحبہ نے خوش اخلاق سے لہجے میں بولتے ہوئے فلاسک نکالا جس میں سوپ تھا۔ دل تو نہیں چاہ رہا، مگر بچی نے اتنی محبت اور اصرار کے ساتھ بھیجا ہے تو تھوڑا سا پی لیتی ہوں۔ عفت ثانیہ کی توجہ اور خیال رکھنے سے بہت مسرور ہو گئیں۔ ملازمہ کو آواز دی جو کچن میں مہمانوں کی خاطر تواضع کا بندوبست کر رہی تھی، وہ فوراً آ گئی۔ یہ لے جاؤ، اس میں سوپ ہے، نکال کر لے آؤ، میری بہو نے بنا کر بھیجا ہے۔ عفت نے فخریہ بولتے ہوئے اسے فلاسک تھمایا۔ جی اچھا، سر ہلاتی فلاسک لے کر اندر چلی گئی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد عفت پھر سے سوچ میں پڑ گئی۔ ابھی بار بار عاطف کا خیال آ رہا تھا، میرا بچہ کیسا رو پڑا تھا، میرے آگے ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگ رہا تھا، میں نے بھی اتنا غصہ دکھایا اسے، کہیں زیادتی تو نہیں کر دی اس کے ساتھ۔ ان کی ممتا بے چین ہو رہی تھی، وہ تو شروع سے ہی ایسا ہے، گداز دل کا مالک، نرم خو اور حساس، بلی کے اور پرندوں کے گرے پڑے بچوں کو بھی اٹھا کے گھر لے آتا تھا ان کا خیال رکھنے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ پھر یہ بھی تو نہیں معلوم کہ ان چلتروں نے کیا کہانیاں بنا کر اس کے سامنے پیش کری ہیں کہ میرا معصوم بیٹا قابو میں آ گیا اور ماں کو بتائے بغیر ان کی خدمت میں حاضری دینے لگا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کے مکر و فریب اور چھل سے تو میں ہی واقف ہوں، عاطف بیچارے کو کیا خبر اس کباب پر کتنے گن اپنے اندر سمیٹے ہوئے، چال باز، دھوکے باز، مکار، سازشی، میری زندگی برباد کر کے اب میرے بیٹے پر قبضہ جمانے چلے ہیں دونوں۔ میں ہونے نہیں دوں گی ایسا، مر کر بھی نہیں ہونے دوں گی، میرا بیٹا میرے سامنے تو حلق میں پانی نہیں ٹپکانے دوں گی۔ بیٹے کو دل کی عدالت میں بے گناہ بری کر کے وہ ان دونوں کو بڑی شدت اور نفرت کے ساتھ کوس رہی تھیں اور سوچتی چلی جا رہی تھیں۔ عاطف بہت پریشان تھا، ویسے تو شہید احمد اب اس قابل تھے کہ اپنے ہاتھ پاؤں استعمال کرنے لگے تھے، غسل اور حوائج ضروریات سے فراغت، کھانا وانا اپنے ہاتھوں سے کھانے لگے تھے، بولتے اب بھی نہیں تھے، مگر کبھی کبھی عاطف کی باتوں پر مسکرا دیتے تھے جب وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نہ جانے کیا کیا باتیں کرتا رہتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شہید احمد بہت بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں، مگر وہ جا نہیں سکتا تھا، وہاں بات نہیں کر سکتا تھا ان سے۔ پھر اسے بار بار امی کا خیال آ رہا تھا، ان کی ہسٹیریائی کیفیت، ان کا زار زار رونا، ان کی بے یقین خلا میں گھومتی آنکھیں، انہیں کسی طور پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص سے وہ شدید نفرت کرتی تھی اس شخص سے ویسی نفرت ان کا بیٹا نہیں کر سکتا تھا۔ عاطف چاہ کر بھی انہیں ہر بات کے لیے آمادہ نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی ان کو اس بات پر قائل کر سکتا تھا کہ محض اپنے بیٹے ہونے کا فرض نبھانے کے لیے میں وہاں جاتا ہوں، تھوڑی سی ذمہ داری اٹھانے کی کوشش کی ہے اپنے باپ کی جو ایک بیٹے کا فرض ہے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ 6 سال کی عمر کے بعد انہوں نے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اسے ماں کے ساتھ چھوڑ دیا تو پھر پلٹ کر خبر نہ لی، وہ محرومیوں کا شکار رہا، باپ کی شفقت محبت سے محروم رہا، باپ کی انگلی پکڑ کر اسکول جانا، پارک جانا، آئس کریم کھانے یا جھولے جھولنے جانا محرومیاں تھیں اس کی زندگی میں جن کا اس نے سامنا کیا، ایک دو نہیں بہت ساری، مگر پھر بھی اس کا دل شدت سے شہید احمد کے خلاف نہ ہو سکا، اتنا کٹھور اور سنگ دل نہ ہو سکا کہ باپ سے اس بات کا بدلہ لیتا۔ انہوں نے اپنے فرائض سے غفلت برتی، انہیں ادا کرنے سے پہلوتہی کری، مگر عاطف پیچھے ہٹ نہ سکا، نظر انداز نہ کر سکا انہیں، مگر یہ سب باتیں وہ خود ہی سوچ سکتا تھا، اس معاملے پر وہ اپنے آپ سے ہی بات کر سکتا تھا۔ اپنی امی کو اگر یہ سب بتا بھی دیتا تو جانتا تھا کہ انہیں اس بات سے تکلیف ہوگی، شہید احمد کے لیے عاطف کی اعلیٰ ظرفی نرم دلی انہیں صدمہ پہنچائے گی، غصہ دلائے گی۔ عاطف خاموش رہنے پر مجبور تھا، اب تو امی نے زبردستی قسم دلا کر اس سے وعدہ بھی لے لیا تھا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، وہ بے بسی کی انتہا پر سوچ رہا تھا۔ مہربانوں نے شہزادے کو چاند گاڑی سے نکال کر کھڑا کر دیا، وہ اب کھڑا ہو جاتا تھا، وہ 4 قدم آگے بڑھتا، لڑکھڑاتا اور مہربانوں اسے تھام لیتی، شہزادے کو کھڑا کر کے وہ سامنے بیٹھ گئی۔ آؤ، مہربانوں نے اسے بلایا، وہ مسکرا کر ایک قدم کر کے آگے بڑھا، اس وقت آرزو بھاگتی ہوئی اندر سے آئی اور شہزادے سے ٹکرائی، دونوں گر پڑے، رونے لگے۔ مہربانوں نے جھپٹ کر شہزادے کو گود میں اٹھا لیا۔ ہائے میرے چاند، کتنے زور سے دھکا دے کر گرایا ہے، اندھی ہے کیا، دیکھ کر نہیں بھاگتی؟ آرزو کو قہربار نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک تھپڑ اس کو جڑ دیا۔
بے لگتی ہوئی آرزو اور زور زور سے رونے لگی۔ عظمیٰ جو آرزو کے رونے کی آواز سن کر آئی تھی، مہربانوں کو تھپڑ مارتے دیکھ چکی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ مار کیوں رہی ہو بچی کو؟ عظمیٰ نے اپنی روتی ہوئی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور چپ کرانے لگی۔ چہرے پر ناگواری تھی۔ بچی کی حرکت دیکھی، آ کر میرے بیٹے کو گرا دیا، مہربانوں نے تڑاک کر کے جواب دیا۔ وہ تو کھیلنے آئی تھی، خوشی خوشی بھاگ کر آئی تھی کہ بھائی کے ساتھ کھیلنے جا رہی ہوں۔ عظمیٰ کو غصہ آ رہا تھا، اتنی سی بچی کو کون مارتا ہے؟ اپنا بھائی ہے تو اس کے ساتھ کھیلے، یہاں کیوں آئی ہے؟ مہربانوں انتہائی بدتمیزی سے بول رہی تھی۔ اس کا بھائی سو رہا ہے، ورنہ اس کے ساتھ کھیل لیتی، یہاں نہ آتی۔ عظمیٰ بیٹی کو لے کر چلی گئی۔ رات میں وہ اپنا دکھڑا ارسلان کے سامنے رو رہی تھی۔ برداشت کر لو، اب کیا کریں؟ جب تک اس کی کہیں اور شادی نہیں ہو جاتی تب تک ایسے آپے چلتے رہیں گے گھر میں، ارسلان نے بیزاری سے جواب دیا۔ آئے دن کے جھگڑوں سے وہ بھی تنگ آ چکا تھا۔ آئندہ اگر اس نے میرے کسی بچے کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عظمیٰ بھپر کر بولی، اچھا پھر تمہارے بچے کو مارے تو تم بھی اسے 2-4 تھپڑ لگاتے نا، چاہے تمہاری نند ہو، ساس ہو یا شوہر۔ ارسلان بھی جوتے مارنے میں کم نہیں تھا۔ ارسلان، عظمیٰ نے اس کے طنز پر شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میرا میکا نہیں رہا تو سب نے مجھے بے وقت سمجھ لیا۔ میکا کیوں نہیں ہے؟ بھائی بھاوج ہیں تو صحیح۔ ارسلان نے جمائی لیتے ہوئے تکیہ ٹھیک کیا۔ اس وقت دن بھر کا تھکا ہارا ہوتا تھا، نیند کا غلبہ ہوتا تھا اور عظمیٰ دن بھر کی روداد انتہائی باریکیوں سے تفصیلات کے ساتھ اس کے گوش گزار کرتی تھی۔ میکا ماں باپ کے دم سے ہوتا ہے، بھائی بھاوج کا کیا ہے؟ ایسے آنکھیں بدل لیتے ہیں جیسے جانتے بھی نہیں۔ اب ذرا عفت کو دیکھو، سگی کزن ہے، بھابھی تو بعد میں بنی، مگر اب تو ایسی خیریت برتتی ہے کہ کیا بتاؤں، میرا گھر جانا تو اس سے بالکل برداشت ہی نہیں ہوتا۔ عظمیٰ نے نیا دکھڑا رونا شروع کر دیا۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر کے ہنکارا بھرا، کتنی جلدی چلی گئی میری امی یوں اچانک؟ ہم سب کو چھوڑ کر رات کو اچھی بھلی سوئیں، صبح ختم۔ جب تک میری امی تھیں عفت کی مجال کبھی کہ مجھے ایک لفظ بھی کہہ سکتے تھے۔ دھڑلے سے بول رہی تھی کہ روز روز آنے سے قدر کم ہو جاتی ہے۔ بولتے بولتے عظمیٰ نے ارسلان کی طرف دیکھا جس نے خراٹے لینے شروع کر دیے تھے۔ لو یہ بھی سو گئے؟ عظمیٰ نے مایوسی سے شوہر کو دیکھا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، وہ اپنے دکھڑے رو رہی ہوتی ارسلان کے آگے اور وہ سنتے سنتے سو بھی جاتا اور خراٹے لینا شروع کر دیتا۔ بیوی کی باتوں کے جواب میں شوہر کے پاس خراٹے ہی ہوتے ہیں، عظمیٰ نے تلخ ہو کر سوچا۔ حمیرہ کوششوں میں لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح مہربانوں کی کسی اور جگہ شادی ہو جائے، مگر ہزار جتن کے باوجود بھی ان کی کوششیں برآور نہیں ہو رہی تھیں۔ ان کے خواہشات اور مطالبات کی اڑان بہت اونچی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ معیز عالم جیسا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی مل جائے۔ وہ اس حقیقت کو فراموش کر چکی تھی کہ آج کل کنواریوں کے لیے بر ملنا مشکل ہو چکا ہے۔ کہاں کہ طلاق یافتہ اور ایک بچے کی ماں کو اپنی مرضی اور پسند کا رشتہ کیسے ملے گا، چاہے لڑکی کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، مگر طلاق کے داغ اور بچے کے ساتھ حسن کچھ گہرا جاتا ہے۔ مہربانوں کے لیے رشتے کرانے والی رابطہ کر رہی تھی، وہ جتنے بھی رشتے لائی سب دوسری تیسری شادی والے تھے، ادھیڑ عمر، معمولی نوکری یا چھوٹا موٹا کاروبار، کسی کے 2 بچے، کسی کے 3، کسی کے 4۔ ایک رشتہ بھی حمیرہ کی نظر میں نہ جچا۔ یہ کیسے رشتے لائی ہو میری بچی کے لیے؟ نہ دولت، نہ شکل، نہ کچھ اور، اوپر سے بال بچوں والے۔ مہربانوں تو پھول سی نازک ہے، اس نے اپنے بچے کو سنبھالنے کے لیے آیا رکھی ہے، دوسروں کے بچے کہاں سے سنبھالتی پھرے گی؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے حمیرہ؟ وہ چولن پر برس پڑی۔ دنیا والے بڑے سیانے ہیں جی، خوبصورت تو کنواریوں میں بھی بہت ہیں۔ جب آپ کو پیسے والا داماد چاہیے، ایسے ہی مردوں کو بھی اپنے لیے اونچا گھر آنا چاہیے۔ کمبخت لوگ دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی سوچتے ہیں۔ جیسا داماد آپ چاہ رہی ہیں وہ تو اللہ نے پہلے ہی دے دیا تھا، آپ نے قدر نہ کی، اب بہت مشکل سے ویسے ملنا کا چانس ملے گا۔ کوئی اپنی مرضی اور چاہ سے بیاہ کر لے جائے تو اور بات ہے۔ حمیرہ کے چپ ہوتے ہی وہ چولن نے ایک سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ حمیرہ خاموش بیٹھی رہ گئی۔